الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزيز طلبة طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. امید آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. آج ہمارا الشمائل النبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہے. انشاءاللہ اس میں ہم امام ترمذی رحمہ اللہ کی جو جمع کردہ احادیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہن سہن، پسند ناپسند، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اطوار کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا یہاں جمع ہونا محض اپنے فضل سے قبول فرمائے اور ہمیں علم نافع اور عمل صالح عطا فرمائے. پچھلی مجلس میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے حوالے سے بات کی تھی، اور خاص طور پر وہ چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور سالن استعمال فرمائی ہیں اس پہ ہم نے گفتگو کی تھی. اور اس میں ہم نے خاص طور پر جناب مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث بھی پڑھی تھی جس میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشت کھانے کو تناول فرمانے کے حوالے سے حدیث ہمیں بتائی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ ان کی جو مونچھیں ہیں، مونچھوں کے بال جو ہیں وہ بڑے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی کاٹ دیا. طيب اسی سے آگے انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے اپنی بات کو بإذن اللہ تعالی. یہ حدیث نمبر 167 ہے، 168 جو کہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود عن زهير يعني ابن محمد عن ابي اسحاق عن سعد بن عياض عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع. جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کے اندر دستی کا جو حصہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا. الذراع دستی کے گوشت کو کہتے ہیں عربی میں، جس کو ہم بونگ بھی کہتے ہیں عام طور پر. اور فرماتے ہیں جناب عبداللہ بن مسعود وَسُمَّ فِي الذِّرَاعِ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں زہر ملا کے دیا گیا یہودیوں کی طرف سے، ایک یہودی عورت نے جو آپ کو دیا تھا، تو وہ بھی دستی کا گوشت تھا. وَكَانَ يَرَى أَنَّ الْيَهُودَ سَمُّوهُ، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے والے دراصل یہود تھے. اور یہ حدیث اگرچہ کہ ضعیف ہے اس کی سند، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم پہلے بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا، اور آپ نے اس کو باقاعدہ دانتوں سے بھی کاٹ کے کھایا. پچھلے ہم نے حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھی تھی. تو اس حدیث کا جو اس کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے وہ دیگر حدیث سے ثابت ہے، صحیح ہے، کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت پسند تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث میں ہمیں ملتا ہے جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر بھی دیا گیا کھانے میں ملا کے ایک یہودی عورت کی طرف سے، تو جس کا اثر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس فرمایا کرتے تھے اپنے تالو کے قریب
جو منہ مبارک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تھا گلے کے قریب، اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اثر جو ہے وہ محسوس کرتے تھے وفات سے پہلے بھی۔ طيب، اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ عبداللہ بن مسعود ہیں، ہم جانتے ہیں ان کی شخصیت ماشاءاللہ بہت ہی مشہور ہے۔ آپ جو علماء صحابہ ہیں جن کا نام علم سے، فتاوی میں، لوگوں کی رہنمائی سے، دعوت میں بہت آگے ہے، اس میں جناب عبداللہ بن مسعود کا نام بہت ہی مشہور نام ہے۔ اور یہ ان صحابہ میں شامل تھے جنہوں نے بالکل ابتدائی زمانے میں اسلام قبول کیا۔ یہ مکہ کے اندر بکریاں وغیرہ چرایا کرتے تھے، تو وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہوئی، جوان تھے ماشاءاللہ، تو آپ نے اسلام قبول کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دو ہجرتیں بھی کی، یعنی حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی، اس کے بعد پھر مدینہ کی طرف بھی ہجرت فرمائی، اور تقریباً تمام غزوات میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی شریک رہے۔ اپنی عمر کا ایک آخری حصہ آپ نے کوفہ میں اندر گزارا، وہیں پر آپ کی بہت بڑی تعداد تھی آپ کے شاگردوں کی، اور انہیں سے پھر ایک پورا ایک علمی سلسلہ بھی چلا کوفہ کے اندر۔ اس میں ایک ابراہیم النخعی تھے، علقمہ ابن ابی علقمہ النخعی، اور اس کے بعد پھر ابراہیم النخعی، اور ان کے بعد پھر حماد، یہ سارے جو ہیں وہ جناب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھنے والے لوگ تھے، انہی کے سلسلے تدریس یا درس میں وابستہ تھے یہ لوگ، یا پھر ایک کے بعد ایک جو ہے وہ سارے کے سارے یہ لوگ ایک دوسرے کے استاد شاگرد بنے۔ اور جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 32 ہجری میں، 32 ہجری میں فوت ہوئے، کوفہ کے ہی اندر۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور ان سے راضی ہوں، اور ان کی درجات بلند فرمائے۔ اس حدیث میں جو ہمیں بتا رہے ہیں، جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ دیگر احادیث میں بھی ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دستی کے گوشت کو پسند فرماتے تھے، اور یہی وہ گوشت تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر بھی ملا کے دیا گیا غزوہ خیبر کے موقع پر۔ طيب، اس کی تفصیل آپ کو انشاءاللہ اگر آپ پڑھیں غزوہ خیبر کے حوالے سے تو آپ کو ملے گی کہ ایک یہودی عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا پیش کیا، گوشت بنا کے بھیجا، تحفتاً بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بھی تحفے کو رد نہیں فرماتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت ایک اور بھی صحابی تھے جن کا نام تھا بشر ابن معرور، یہ براء ابن معرور کے بھائی تھے، بشر ابن معرور ان کا نام تھا۔ تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دسترخوان پہ موجود تھے، تو انہوں نے باقاعدہ اس کا لقمہ جو ہے وہ بنا کے کھا لیا، اور ان کے وہ معدے میں چلا گیا زہر آلود گوشت، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو اپنے منہ میں ہی رکھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ اس کو نہ کھایا جائے، اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی طرح تھوک دیا اپنے منہ سے ہی، لیکن اس کا اثر چونکہ اتنا تیز تھا وہ زہر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کا اندر جو تالو کا حصہ ہے اور اسے تھوڑا نیچے کی جگہ ہے، یہاں پر اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی محسوس کیا، پھر اس کی کچھ دوائی وغیرہ سے وہ چلا گیا اثر، لیکن آخر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن تھے اس وقت وہ تکلیف جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ محسوس ہونا شروع ہوئی، جیسے کہ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حوالے سے ہمیں بتایا بھی ہے، صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے۔ اور خود جناب انس فرماتے ہیں کہ میں نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کے اندر اس کے اثرات بھی دیکھے تھے، یعنی ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک کو کھول کے ان کو دکھایا ہو، تو وہ جناب انس نے بھی اس کے کچھ اثرات جو ہیں وہ زہر کے وہ دیکھے تھے کہ اس کا اثر جو ہے وہ گوشت کے اوپر پڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کے اندر، اور وہ اس کا رنگ بھی بدل گیا ہے۔ تو اس کی تکلیف جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آخری ایام میں بھی ہوتی رہی، اور اس کی حکمت بھی سبحان اللہ علماء نے بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے دو طرح کا اجر جو ہے وہ جمع کر دیا۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طبعی طور پر وفات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ اپنے رب کے پاس پہنچے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس تکلیف کی وجہ سے آپ کو شہادت کی بھی جو اس کا جو مرتبہ ہے، اس کا جو اجر ہے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا،
کیونکہ وہ گوشت جو ہے اس کا اثر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کی خرابی کا بھی ایک باعث بنا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دوہرے اجر کو جمع فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ طيب، اس حدیث کے اندر ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جتنا بھی انسان کے پاس کھانا میسر ہو اس کو وہ کھانا چاہیے، اور سیر ہو کے کھانا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات بتائے ہیں کہ انسان اپنے پیٹ کو اتنا بھی نہ بھر لے کہ اس کی سانس کی بھی جگہ نہ رہے، اس سے چلنے پھرنے میں مشکل ہو جائے، تو یہ البتہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ اعلم۔ اگلی حدیث دیکھیے، یہ جناب ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي عبيد أنه قال طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا وكان يعجبه الذراع۔ جناب ابو عبید، جن کو ابو عبیدہ بھی کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک گوشت کی ہنڈیا بنائی، گوشت کا سالن بنایا۔ وَكَانَ يُعْجِبُهُ الذِّرَاعُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا جو گوشت تھا وہ بہت پسند تھا۔ فَنَاوَلْتُهُ الذِّرَاعَ، یعنی جو کھانا بنایا تھا اس کے اندر دستی کا گوشت بھی تھا، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بون کا گوشت جو ہے وہ پیش کیا۔ ثم قال ناولنی الذراع، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ مجھے گوشت جو ہے وہ دستی کا گوشت آپ پیش کیجئے، نکال کے دیجئے ہنڈیا میں سے۔ فناولتہ، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت نکال کے دے دیا دستی کا۔ ثم قال ناولنی الذراع، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر بعد پھر فرمایا کہ مجھے بکری کا جو دستی ہے اس کا گوشت پکڑائیے دیجئے۔ فقلت یا رسول اللہ وکم للشاة من ذراع، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایک بکری کے کتنے ذراع ہوتے ہیں، اس کے کتنے دستی کے گوشت ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقال والذی نفسی بیدہ لو سکت لناولتنی الذراع ما دعوت، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم خاموش رہتے اور مجھے اور میں تم سے مانگتا رہتا اور تم مجھے دیتے رہتے تو اسی طرح جو ہے وہ یہ سلسلہ ختم نہ ہوتا۔ طيب، اس حدیث کی یہ سند ضعیف ہے، اس کو بعض علماء نے دیگر شواہد کی بنا پر صحیح بھی کہا ہے، اللہ عالم بالصواب، لیکن اس کے اندر اصل جو پیغام ہے یا اس کا جو ذکر اس کو امام ترمذی نے اس باب میں اسی لیے کیا ہے کیونکہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا ذکر ہے، اور خاص طور پر دستی کی گوشت کو پسند فرمانے کا بھی ذکر ہے۔ اور یہ ایک حدیث، اس کو اگر صحیح مانا جائے، جس کو بعض علماء نے بہرحال صحیح کہا ہے، تو اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کا بھی ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم خاموش رہتے اور تم مجھے دیتے رہتے دستی کا گوشت نکال نکال کے تو وہ اس بھنڈیا میں سے ختم ہی نہ ہوتا۔ تو وہ ان کا ادب تھا، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے کہا کہ، یعنی حیران ہو کے کہا کہ یہ بھی نہیں کہا کہ صرف دو ہی ہوتے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنے ادب کے لحاظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں سوال کیا کہ ایک بکری کا کتنے دستی کے گوشت ہوتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے وہ دو ہی ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کو اس طرح سوال کیا کہ بے ادبی کا کوئی شائبہ تک اس کے اندر نہ ہو۔ اور اسی طرح سبحان اللہ اس کے اندر ہمیں ایک یہ بھی سبق ملتا ہے اس کے اندر کہ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی دعوتوں میں تشریف لے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی دعوت کرتا، جیسے میں نے پہلے بھی پڑھا تھا اس حوالے سے، ایک درزی صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت فرمائی تو آپ نے اس کو باقاعدہ قبول کیا۔ تو یہ ایک مسلمان کا حق ہے، ظاہر سی بات ہے، اگر وہ اس کو دعوت دے تو اس کو قبول کرنا چاہیے اور اس کے گھر جانا چاہیے۔ اور اس کے حوالے سے بہت بہت ساری مختلف حدیث بھی ہمیں ملتی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
دعوتوں کو قبول فرمایا، اور مختلف دعوتوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معجزات کا بھی ظہور ہوا، جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، آپ کے ساتھیوں کی، تو وہ تھوڑا سا کھانا جو ہے وہ تقریباً 1400 لوگوں نے اس کو کھایا. تو یہ اس میں بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا اظہار ہوا تھا. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کی، جناب ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے لیے ایک کھانے کی چیز بنائی. یہ ام سلیم جو ہے وہ دراصل جناب انس کی والدہ ہیں، یہ بھی آپ لوگ ذہن میں رکھیے گا. تو وہ بھی بہت زیادہ لوگوں نے اس کو، اہل صفہ جو صحابہ تھے وہ بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ آئے تھے ان سب نے وہ ایک پیالہ جو ہے وہ اس سے کھایا. اسی طرح ایک بار صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بہت ہی بھوک سے میری حالت بری تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پہچان لیا کہ میری حالت کیوں خراب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو ہریرہ کیا بھوک سے تمہاری یہ حالت ہو رہی ہے؟ تو ابو ہریرہ نے فرمایا جی یا رسول اللہ. تو وہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ساتھ لے گئے، اور پھر ہمیں ایک دودھ کا پیالہ ملا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً اپنی زوجات سے پوچھا کہ کچھ ہے تو پیش کیا جائے، تو اس میں سے ایک دودھ کا پیالہ ہم تک پہنچا. تو جو یقیناً ایک پیالہ ایک بندے کو ہی پورا آ سکتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ جا کے صفہ میں جتنے لوگ ہیں اس چبوترے میں جو بیٹھنے والے جن کا کوئی گھر بار نہیں ہوتا تھا، فقراء صحابہ جو علم کے لیے وہاں پر رہا کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن و سنت کی تعلیم سیکھتے تھے، لوگوں کو بھی سکھاتے تھے، تو ان سارے لوگوں کو بلا کے لاؤ. وہ مختلف اوقات میں ان کی جو تعداد ہے وہ کم زیادہ ہوتی رہتی تھی، کبھی 5 کبھی 10 کبھی 70 80 تک بھی پہنچ جاتے تھے. تو ابو ہریرہ کو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو بلا کے لے کر آ. تو ابو ہریرہ ان کو بلا کے لے کر آئے سارے، اور دل میں مطلب ان کے یہ بھی خیال آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو وہ سب آئے، خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو، ابو ہریرہ کو کہا کہ ان سب کو یہ پیالہ پیش کرو. تو وہ سارے لوگوں نے اس کو پیا، ایک ایک کر کے آخر میں ابو ہریرہ بچ گئے. تو آپ نے فرمایا کہ اب آپ بھی پی لیجیے. اس کے بعد پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو پیا، اور پھر غالباً حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیا اور پھر وہ ختم ہوا. تو یہ بھی ایک معجزہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا اس کا، کہ ایک چھوٹا سا پیالہ دودھ کا، وہ کتنے زیادہ لوگوں نے اس کو پیا اور اس سے وہ سیر ہو گئے. تو اس طرح بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ظہور ہوتا رہتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. چلیے اگلی حدیث دیکھیے، یہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا الحسن ابن محمد الزعفرانی قال حدثنا يحيى بن عباد عن فليح بن سليمان أنه قال حدثني رجل من بني عباد يقال له عبد الوهاب بن يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كان الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا. جناب عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو بازو کا گوشت ہے، دستی کا گوشت، یہ دوسرے گوشت کے جو حصے ہیں اس سے کوئی بہت زیادہ محبوب نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شوق سے اسی لیے کھاتے تھے. كان لا يجد اللحم الا غبا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کبھی کبھی میسر آتا تھا. یعنی اتنی فراوانی نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ خود اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی گوشت کو بہت زیادہ کھائیں، اتنا یعنی فراوانی میں گوشت موجود نہیں ہوتا تھا، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اس طرح گوشت جو ہے وہ اتنا نہیں آتا تھا. وَكَانَ يَعْجَلُ إِلَيْهَا لِأَنَّهَا أَعْجَلُهَا نُضْجًا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گوشت کو باقی گوشت کے ٹکڑوں میں اس لیے زیادہ پسند فرماتے تھے کیونکہ یہ جلدی پک جانے والا گوشت ہے. باقی گوشت کا جو حصہ ہے، ٹکڑے ہیں جسم کے دوسرے حصوں کا جو گوشت ہوتا ہے بکرے کے، وہ زیادہ وقت لیتا ہے، جبکہ دستی کا گوشت جو ہے وہ جلدی پک جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے اس گوشت کو زیادہ پسند فرماتے تھے. واللہ اعلم بالصواب. اس حدیث کی سند جو ہے وہ اگرچہ کمزور ہے،
वल्लाहु अअलम बिस्सवाब। बहरहाल इसके अंदर एक बात जो पहली हदीसों में बयान हो चुकी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दस्ती का जो गोश्त है वो खाना पसंद था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका एहतिमाम फरमाते थे। अल्लाह अल्लाम बिस्सवाब। अगली हदीस देखिए जनाब अब्दुल्लाह बिन जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा के बेटे हैं जनाब जाफर अत्तैयार, उनके ये साहबजादे हैं। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं हदसना महमूद बिन गैलान क़ाल हदसना अबू अहमद क़ाल हदसना मिसअर क़ाल समिअतु शैखन मिन फहम क़ाल समिअतु अब्दुल्लाह बिन जाफर यक़ूल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल। जनाब अब्दुल्लाह बिन जाफर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, इन अत्यब लहम लहम ज़हर, कि सबसे अच्छा गोश्त जो है वो पुश्त का गोश्त है, यानी कमर का गोश्त है, यानी आप उसको कह सकते हैं। यानी एक जानवर का जो कमर का हिस्से का गोश्त है वो उसका बेहतरीन गोश्त। लेकिन इस हदीस की जो सनद है वो कमज़ोर है, बल्कि काफ़ी कमज़ोर है, इसलिए इसके ऊपर एतमाद नहीं किया जा सकता। वल्लाहु अअलम बिस्सवाब। अगली हदीस देखिए जनाब आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं हदसना सुफयान इब्न वकी' क़ाल हदसना ज़ैद इब्न अल-हुबाब अन अब्दिल्लाह इब्न अल-मुअम्मल अन इब्न अबी मुलैका अन आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल निअमल इदामु अल-खल। जनाब आयशा फरमाती हैं रज़ियल्लाहु अन्हा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बेहतरीन सालन जो है वो सिरका है, या सिरका क्या ही बेहतरीन सालन है। ये हदीस पहले भी जिक्र हो चुकी है, 147 नंबर गालिबन हदीस है या 151। ये सनद इसकी कमजोर है, लेकिन इसका जो मतन है जैसे मैंने कहा कि वो पहले गुजर चुका है, सही रिवायत है ये और सही सनद के साथ। और इसका हमने वजह वुरूद भी हमने पढ़ा था कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों फरमाया था। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खाना अपनी अजवाज से पूछा कि कुछ है घर में तो आप पेश कीजिए, तो कुछ नहीं मिला, सिर्फ रोटी के चंद टुकड़े और सिरका मिला था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसी के साथ उसको खाया और इस खाने की तारीफ फरमाई। तो इसमें दरअसल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवाज़ो का जिक्र है और उनकी सादगी का जिक्र है, और इसी तरह खाने के अंदर ऐब ना निकालने का जिक्र है कि जो चीज़ आपको मुयस्सर है आप उसको खाइए, अगर आपको नहीं पसंद तो आप उसको छोड़ दीजिए। और खाने की तारीफ भी फरमाई, खास तौर पर दूसरों का जो जो सुनने वाले थे, घर वाले थे, उनकी दिलजोई करने के लिए कि वो कुछ ऐसा महसूस ना करें कि घर में कुछ नहीं है और सिर्फ ये दिया जा रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दिलों के अंदर खुशी पैदा करने के लिए भी ये फरमाया कि सिरका भी क्या बेहतरीन सालन है। वरना हम जानते हैं कि सिरका इस तरह सालन के तौर पर तो नहीं खाया जाता, लेकिन दरअसल इससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर वालों की दिलजोई करना थी और उनके अंदर ताकि किसी किस्म का इस तरह कोई अ, जहन में ये ना आ जाए कि गम वगैरह ना आ जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ पेश नहीं किया जा सका। और इसके साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने की तारीफ भी फरमाते थे, ये भी हमें इससे पता चलता है। वल्लाहु अअलम बिस्सवाब। तय्यब अगली हदीस देखिए जनाब उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा की है, जो कि जनाब अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहन थी उम्मे हानी। इनका असल नाम फाख्ता था। आप लोग इनको इनका भी तज़किरा पढ़िए इंशाअल्लाह, इनकी सीरत। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं हदसना अबू कुरैब मुहम्मद इब्न अल-अला क़ाल हदसना अबू बकर इब्न अय्याश अन थाबित अबी हमज़ा अथ-थुमाली अन अश-शअबी अन उम्मी हानी रज़ियल्लाहु अन्हा अन्हा क़ालत दखल अलैहि अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल अइंदकी शै। उम्मे हानी फरमाती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास एक बार तशरीफ लाए मेरे घर, और मुझसे पूछा कि तुम्हारे घर में कुछ है खाने को। फ़कुल्तु, तो मैंने अर्ज किया कि ला इल्ला खुब्जुन याबिसुन व खल्लुन, कि या रसूल अल्लाह सिर्फ एक सूखी रोटी है और सालन है। ओ सुभान अल्लाह, सूखी रोटी है और सिरका है, खल्लुन। फ़क़ाल हाती, तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी को ले आओ।
ما افقر بیت من ادم فیہ خل، جس گھر میں سرکہ ہو اس میں سالن کی محتاجی نہیں ہوتی. آئیے، یہ حدیث کی جو سند ہے وہ بھی کمزور ہے اگرچہ، لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ جو حصہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوکھی روٹی کے ساتھ سرکہ تناول فرمایا، وہ ہم پڑھ چکے ہیں، وہ صحیح سند سے ثابت ہے. البتہ یہ جو بات ہے کہ جس گھر میں سرکہ ہو وہ اس گھر میں سالن کی محتاجی نہیں رہتی، یہ البتہ ثابت نہیں ہے، کیونکہ اس کی سند کمزور ہے. اس سند کے ساتھ یہ الفاظ جو زیادہ آئے ہیں یہ ثابت نہیں ہے، واللہ اعلم بالصواب. طيب اگلی حدیث دیکھیے، جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. سبحان اللہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. سبحان اللہ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہی ہے جیسے کہ سرید کھانے کی تمام کھانوں پر ہوتی ہے. اب سبحان اللہ، اس حدیث کے اندر جو سرید کا لفظ ہے نا، یہ ایک کھانا ہے جو عربوں کے یہاں استعمال کیا جاتا تھا، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ شوربہ بنایا جاتا ہے، اور شوربے کے اندر خشک روٹی کے ٹکڑے جو ہیں وہ ڈال دی جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ کبھی کبھی گوشت کے ٹکڑے بھی ملا لیے جاتے ہیں اس شوربے کے اندر، اور اس میں روٹی کے ٹکڑے اچھی سے ڈبو کے پھر ان کو کھایا جاتا ہے. یہ عربوں کا ایک کھانا تھا، ابھی بھی موجود ہے ماشاءاللہ، اور میرے خیال میں ہمارے ہاں بھی شاید بعض علاقوں میں یہ کھایا جاتا ہے اس طرح کھانا. ہم لوگ بھی کھایا کرتے تھے، مجھے یاد ہے اپنے بچپن میں. تو یہ کھانا ابھی بھی موجود ہے کہیں نہ کہیں، بہرحال عربوں میں بھی موجود ہے الحمدللہ. تو یہ کھانا جو ہے وہ بہت زیادہ پسند کیا جاتا تھا. تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو فضیلت ہے، ان کے کردار کی، ان کی تعریف کی ہے، تو اس کو اس کھانے سے تشبیہ دی، تاکہ بات بھی سمجھ میں آ جائے اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز بالکل واضح ہو جائے کہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کتنی قدر و منزلت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، اور اللہ رب العزت کے ہاں بھی سبحان اللہ ان کی کس قدر فضیلت ہے. اور اس کو جناب امام ترمذی رحمہ اللہ نے کھانے کے باب میں اس لیے ذکر کیا کیونکہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سرید کھانے کی پسندیدگی کا اور اس کی فضیلت کا بھی بیان ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تمام کھانوں میں افضل قرار دیا، بہتر قرار دیا. تو اس وجہ سے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو یہاں پر ذکر کیا رحمہ اللہ. جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کسی تعارف کی محتاج نہیں، آپ سب جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ، اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، اہل ایمان کی ماں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں. 9 سال کی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا، اور 18 سال کی جب تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور آپ نے پھر بقیہ عمر مدینہ کے اندر ہی گزاری، اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال بھی ہوا، اور آپ بقی کے اندر دفن کی گئی. آپ کی بھی سیرت جو ہے وہ پڑھنے کے لائق ہے. سبحان اللہ، یہ ان خواتین میں شامل ہوتی ہیں جو علم اور دانش میں بہت ہی ان کا نام تھا. خاص طور پر صحابہ کی موجودگی میں لوگ ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خانگی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھر کے اندر زندگی تھی، ان کا رہن سہن، اس کے بارے میں آ کے ان سے سوالات کیا کرتے تھے، اور ان کے ذریعے بہت علم پھیلا. سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے امور، آپ کی خانگی زندگی کے متعلق حدیث، وہ ان کے ذریعے امت تک پہنچی. تو ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو جو علم ہے بہت زیادہ اس کو پھیلایا. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں. اور ان کی زندگی میں بہت ساری کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں کیونکہ بہت لمبی زندگی انہوں نے گزاری. آپ ضرور اس کو پڑھیے. مشہور کتاب جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سید سلیمان ندوی کی بھی ہے، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. انگلش میں بھی ہے، وہ اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی اس کو ترجمہ کیا گیا تھا پھر بعد میں.
اور یہ بہت یعنی فقیہ صحابہ میں صحابیات میں شمار ہوتی ہیں رضی اللہ عنہ. اور آج کل کی خواتین کے لیے تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے، ان کے کردار سے متعارف ہوں، ان کے بارے میں پڑھیں اور ان کی زندگی سے سیکھیں. اگلی چیز دیکھیے، جناب امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ بھی تقریباً اسی مضمون کی حدیث ہے. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري أبو طوالة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. جناب انس فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسے ہے کہ جس طرح سرید کھانے کی تمام کھانوں پر. یعنی یہ وہی حدیث ہے. پہلے جناب ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے اس کو روایت کیا، اور یہ حدیث جناب انس کی ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کسی مجمع میں فرمایا ہو، کسی گیدرنگ میں فرمایا ہو، تو وہ جناب ابو موسیٰ اشعری نے بھی اس کو روایت کیا، ان کے شاگردوں نے ان سے سن کے، اور جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی شاگردوں نے ان سے سن کے اس کو روایت کیا. تو اس حدیث میں بھی وہی بات ہے، جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلت ہے وہ بیان کی گئی ہے تمام عورتوں پر. اور آپ جانتے ہیں کہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اور بہت ساری خواتین ہیں جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضائل بیان کی. اس میں جناب مریم بنت عمران ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں. ایک حدیث میں ان کو جنت کی عورتوں کی سردار بھی بتایا گیا ہے، سنن ترمذی کی حدیث میں. اسی طرح ایک اور حدیث میں جناب آسیہ جو ہیں فرعون کی جو بیوی تھی، ان کا بھی ذکر ملتا ہے، ان کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں جناب خدیجہ رضی اللہ عنہا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ تھی، ان کی بھی فضیلت بیان کی گئی ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی بہترین عورتیں مریم، یعنی مریم بنت عمران جو کہ جناب عیسیٰ کی والدہ ہیں، اور خدیجہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بہترین عورتیں قرار دیا. اسی طرح ایک حدیث میں صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا کی تعریف فرمائی اور فرمایا اس امت کی جنتی عورتوں کی سردار ہے جناب فاطمہ. اور اللہ تعالیٰ توفیق دے، میں ایک کتاب پہ کام کر رہا ہوں جو جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سیرت پر ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ جلدی وہ شائع ہو جائے گی باذن اللہ اردو کے اندر. اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ساتھ جناب مریم کو، جناب خدیجہ کو، اور جناب آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ فرعون کی بیوی تھی، ان کی فضیلت بھی بیان فرمائی. تو اس طرح مختلف احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف خواتین کی فضیلت بیان فرمائی، اور اسی طرح جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی فضیلت بیان کی ہے کہ وہ اپنے زمانے کی عورتوں میں سب سے بہترین خاتون تھی رضی اللہ عنہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سیرت کو پڑھنے اور اس سے سمجھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی حدیث دیکھیں، جناب امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من أكل ثور أقط. یہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ نے پنیر کے ٹکڑے کھائے، چیز کے. ثم رآه أكل من كتف شاة، پھر میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا جو شانہ ہے اس کا گوشت کھایا. انه رأى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم توضأ من اکل ثور اقط،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ پنیر کے ٹکڑے کھا رہے تھے، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا. ہاں، یہ وضو کا ذکر رہ گیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا جب آپ نے پنیر کے ٹکڑے کھا لیے. ثم رآہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا اکل من کتف شاة، آپ نے بکری کے شانے کا گوشت کھایا. ثم صلی ولم يتوضا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز بھی پڑھی اور آپ نے وضو جو ہے وہ دوبارہ نہیں کیا. اس حدیث کی سند جو ہے وہ صحیح ہے. اس کے اندر کیا ہے سیکھنے کی؟ اس میں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو واقعات بیان فرما رہے ہیں. ایک تو یہ کہ پنیر کو کھا کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، یعنی اس وجہ سے نہیں کہ پنیر کھا جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، غالباً یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطاً کی ہوگی، اللہ اعلم بالصواب، یا آپ کو وضو کی ضرورت پڑ گئی ہوگی. لیکن ایک اور بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب ابو ہریرہ نے دیکھا کہ آپ نے بکری کا گوشت کھایا اور آپ نے اس سے پھر نماز بھی پڑھی اور وضو نہیں کیا. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ شروع زمانے میں، جیسے میں نے اس پہ پہلے بھی بات کی تھی ہم نے، کہ شروع اسلام میں یہ حکم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ جو بھی بندہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھائے گا تو اگر وہ وضو سے ہے تو اس کا وضو انویلڈ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کو دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا. لیکن پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ چیز بتا دی کہ آگ پر کوئی چیز اگر پکی ہوئی ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، جیسے کہ اس حدیث میں ابو ہریرہ نے بھی فرمایا کہ میں نے ان کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے بکری کے گوشت کھایا اور آپ نے اس سے نماز پڑھی اور آپ نے وضو دوبارہ نہیں کی. مطلب یہ کہ وہ جو حکم تھا پہلے وہ منسوخ ہو چکا ہے، اس کی اب ضرورت نہیں باقی رہی. اس حدیث کی تائید جو ہے وہ کوئی حدیث میں بھی ہے، سنن نبی داؤد کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل یہ تھا، یعنی اپنی زندگی کے آخری ایام میں، کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو یہ بتانا مقصود ہے. اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو اس لیے یہاں پر ذکر کیا کیونکہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشت کھانے کا ذکر ہے، دستی کے گوشت کھانے کا، ایک بکری کے. چاہیے اگلی عزیز دیکھتے ہیں انشاءاللہ، اسی پہ ہم اختتام کریں گے باذن اللہ تعالی. یہ حدیث ہے جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا ابن ابی عمر. اچھا یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ بات کی ہے، اس کی ایک یہ وجہ بھی ہے کہ ابو ہریرہ ان لوگوں میں سے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری جو سال ہیں اس میں ایمان لے کر آئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ غزوہ خیبر سے تھوڑا پہلے یا اس سال اسی سال آئے تھے. اور غزوہ خیبر ہوتا ہے 7 ہجری میں، اس کے تقریباً 3.5 سال یا 3.25 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی. تو اس سے یعنی بتانے کا مقصد یہ کہ جناب ابو ہریرہ چونکہ آخری دور کے صحابہ میں سے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل دیکھا ہے کہ آپ وضو جو ہے وہ نہیں فرماتے تھے اگر وہ کوئی ایسی چیز کھا لیں جو آگ پر پکی ہوئی ہو. طيب والله اعلم بالصواب. امام ترمذي رحمه الله فرماته حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه وهو بكر بن وائل عن الزهري عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بتمر وسويق. یہ حدیث ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے کا ذکر ہے اس کے اندر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صفیہ بنت حیی ان سے جب نکاح فرمایا، اس کے بعد جو ولیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شان کیا اس کا ذکر فرماتے ہیں جناب انس کہ آپ نے جناب صفیہ سے جو نکاح کے بعد جو ولیمہ کا اہتمام کیا تھا اس میں کھجور اور ستو تھا. لوگوں کو کھانے کے لیے جو دیا گیا تھا وہ کھجور تھی اور ستو تھا. بھائی ولیمہ سب جانتے ہیں کہ جو کھانا شادی کے موقع پر بنوایا جاتا ہے، جو لوگوں کو مدعو کیا جاتا ہے، ملنے کے لیے آتے ہیں، ان کی ایک دعوت ہوتی ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو پسند فرمایا، امت میں جاری بھی فرمایا. تو یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان اس سنت کو ادا بھی کرتے ہیں، الحمدللہ کرنا بھی چاہیے یقینا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی جو چیزیں رائج تھیں اس حوالے سے بھی اس میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ عام طور پر جو ولیمہ ہے اس میں لوگ کیا کچھ پیش کیا کرتے تھے کھانے میں. تو وہ اسی طرح کی سادہ چیزیں ہوا کرتی تھی جو چیز ان کے کھانوں میں استعمال ہوتی تھی، جیسے کھجور ہے، کھجور کا کوئی
حلوہ بنا دیا جائے یا اسی طرح کی دیگر چیزیں، پنیر گھی وغیرہ استعمال کر کے اسی طرح کی چیزیں بنا کے وہ لوگ پیش کیا کرتے تھے ایک دوسرے کو. تو انتہائی سادہ زندگی صحابہ کرام گزارا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاشرہ تھا وہ بہت ہی سادہ معاشرہ تھا. اس میں زیادہ تر اہمیت جو ہے وہ دلوں کی اصلاح پہ اور وہ چیزیں تھی، جبکہ دنیاوی لحاظ سے وہ کوئی ٹھاٹ و باٹ کی نہ زندگی پسند فرماتے تھے، نہ ہی اس کا وہ اس کی توجہ، نہ ان کی طرف ان کی توجہ جاتی تھی، نہ ہی وہ اس کی ضرورت کو محسوس کیا کرتے. وہ ایک سال معاشرہ سبحان اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دیا تھا. اس کے اندر جناب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ ہیں، اور یہ جناب ہارون علیہ السلام ان کی نسل سے تھی. یہ بیسیکلی یہودیہ تھی، یعنی ایک یہودی خاندان سے ان کا تعلق تھا، بنو نذیر سے غالباً. ان کا پہلے ایک نکاح ہو چکا تھا، لیکن ان کا جو پہلا شوہر تھا وہ غزوہ خیبر میں مارا گیا تھا 7 ہجری میں جو ہوا تھا. یہ قیدیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا اور پھر ان سے نکاح بھی فرما لیا. 50 ہجری میں یہ فوت ہوئی مدینہ کے اندر، اور وہیں پر یہ دفن بھی ہوئی. بہت ہی عبادت گزار خاتون تھی، بہت ہی خرچ کرنے والی خاتون تھی. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں. اب ان کی بھی سیرت پڑھیے، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور یہی وہ خواتین ہیں جو ہماری امت مسلمہ کی خواتین کو، جن کے حالات پڑھنے چاہیے، ان کے بارے میں جاننا چاہیے کہ وہ کیسے زندگی گزارا کرتی تھی، ان کے روز و شب کیسے ہوتے تھے. تو جناب صفیہ بھی انہی خواتین میں شامل ہے جن کے حوالے سے خواتین کو پڑھنا چاہیے، ان کی زندگی سے متعارف ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو. یہ تھا ہمارا آج کا درس. انشاءاللہ اس سے آگے ہم اگلی مجلس میں پڑھیں گے باذن اللہ تعالی. آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو آپ چیٹ میں لکھ لیا کیجیے. طيب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.